مجھے دیکھنے والے اور سننے والے کو میرا سلام اور آداب عرض ہے، اور نئے آنے والے کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں محمد انعام الحق ایک پھر نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں اپنا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سیاست نے سیاسی بنایا ہے ہمیں، سیاست نے سیاسی بنایا ہے ہمیں، گندی راجنیتی نے گندا بنایا ہے ہمیں۔ اگر کچھ برا ہو جائے تو اس میں برا کیا ہے، اس نے ہی تو برا بنایا ہے ہمیں۔ وہ مضمون میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کئی دوستوں کا اصرار رہا ہے کہ ہم بھی یو پی کی سیاست پر کچھ بولیں، خاص طور پر اس تناظر میں کہ وہاں الیکشن ہونے والا ہے، اسد الدین اویسی میدان میں ہے، کئی اور مسلم پارٹیاں ہیں، اور پھر مختلف سیکولر پارٹیوں کے ہمراہ مسلم دشمن پارٹیاں بھی ہیں۔ وہاں کی سب سے بڑی پارٹی سماج وادی میں سر فٹبال چل رہا ہے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن ہم اپنے دوستوں کے اصرار پر چپ چاپ سیدھے سادے لفظوں میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ ہم سیاسی معاملات میں، اور خاص طور سے تب جب معاملہ بہت زیادہ سنگین ہو، کودنے کی قائل نہیں ہیں۔ ہماری دوسری مجبوری یہ رہی کہ ہم الحمدللہ اسلام اور مسلمان سے محبت کے باوجود کبھی زمینی حقائق کو جھٹلانے کے قائل نہیں رہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمارے زیادہ تر دوست ہم سے وہی کچھ کہلوانا چاہ رہے تھے جو وہ خود سننا چاہ رہے تھے۔ ایسے ہی میں چپی سیدھے سادے لفظ میں رہنا زیادہ بہتر آپشن تھا میرے لیے، اور ہم نے وہی اختیار کیا۔ مسلمان کسے ووٹ دے اور کسے ووٹ نہ دے، یہ فیصلہ آخر ہم سنانے والے ہوتے کون ہیں، لیکن چند باتیں ان سے شیئر تو کر ہی سکتے ہیں۔ ہم اس حقیقت کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ سچ ہے کہ RSS کی اگوائی میں مرکز میں جب سے BJP آئی ہے، مسلمانوں کے لیے ناک میں دم ہے۔ سیکولر قدریں سر پیٹ رہی ہیں، بھگوا کرن ہو رہا ہے، مسلم پرسنل لا یکساں سول کوڈ، تفریق بین المسلمین، یہی کچھ چیزیں اس حکومت کے پاس ہمارے لیے ہیں۔ علی گڑھ کے ساتھ چھیڑ خانی، اسی کے اس کے نئے سینٹرز کو گرانٹ نہ دینا، علماء اور مبلغین اور بڑے بڑے اسلامی اسکالر کو پر پابندی عائد کرنا، اور اپنے گنڈوں کو اس بات کی کھلی چھوٹ دینا کہ مسلمانوں میں خوف کا ماحول پیدا کرو۔ نمبر 2، کانگریس کا پچھلا 10 سال دور اقتدار بعض خامیوں کے باوجود کتنا اچھا تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ خاص طور سے اقلیتوں کے لیے جتنے اچھے اقدامات کیے گئے وہ بہرحال قابل تعریف تھے، لیکن ہماری جذباتیت کا فائدہ اٹھا کر بعض مفاد پرستوں نے کمیوں کو یوں ہمارے بیچ پیش کیا کہ جیسے اس اقتدار سے بدتر اور کوئی اقتدار ہمارے لیے تھا ہی نہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہم سب کے سب آہیں بھر رہے ہیں۔ عام آدمی ملت کے نام پر استثنائی صورت میں ہی ووٹ کرتا ہے، اصل میں اس کے لیے زندگی کے عام مسائل معنی رکھتے ہیں۔ روٹی، کپڑا، مکان، شادی بیاہ اور صحت وغیرہ وہ دیکھتا ہے کہ ان مواقع سے کون اس کے ساتھ آتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 4، BSP کانگریس ہر ایک سے مسلمان کسی نہ کسی سطح پر ناراض ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ انہی تینوں پارٹیوں سے کسی نہ کسی سطح پر جڑے ہوئے بھی ہیں۔ ایسے میں وہ خود طے کر سکتے ہیں کہ آج کے موجودہ تناظر میں کس کے ساتھ جانا زیادہ مناسب ہو سکتا ہے۔ بعض چھوٹی خامیوں کو دیکھ کر اگر بڑے معاملات نظر انداز کر دیے جائیں تو نتائج سنگین ہی ہوتے ہیں۔ نمبر 5، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یو پی میں مسلمان 18% ہیں۔ اس سے پہلے والے الیکشن میں ان کے MLA کی تعداد بھی لگ بھگ 18% تھی۔ ایسے میں انتخاب میں ان کی اپنی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اگر ہوشیاری برتیں تو من چاہی حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں ابھی تازہ رپورٹ کے مطابق مسلمان 20% اور 25% کے بیچ میں ہیں، 22% تو یقینی ہے۔ نمبر 6، خود اپنی بنیاد پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ بظاہر چاہے جتنا بھی خوشگوار کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن دیکھنے کی بات یہ کہ اس کا امکان کتنا ہے، زمینی سطح پر اس کے لیے کتنا کام کیا گیا ہے، کتنے کارکنان بنائے گئے ہیں، کتنی مستعدی سے دکھائی گئی ہے۔ آخر الیکشن سے پہلے ہی یہ مدعا سامنے کیوں آتا ہے کہ ہم اپنے اندر پولیٹیکل ایکٹیویزم کو بڑھاوا کیوں نہیں دیتے۔ نمبر 7، JNU کے دوران تعلیم مسلم طلبہ کے ایک گروپ نے ہمیں ایک مشورے کے لیے بلایا۔ بات تھی کہ وہ یونین کا الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے JNU کا پولیٹیکل نیچر سامنے رکھا اور انہیں بتایا کہ بہتر یہ ہو کہ آپ پہلے طلبہ میں اپنی پہچان قائم کریں اور 1-2 سال بعد میدان میں آئیں۔ انہوں نے ہمارا کہا نہیں مانا اور الیکشن میں کود پڑے۔ نتیجہ صرف یہ رہا کہ 2 سال بعد انہوں نے الیکشن لڑنا چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے
نہ لڑنے کا فیصلہ لیا اور ہم نے استفسار کیا تو ان کا جواب تھا کہ 2-4 سال میدان میں کام کریں گے، کچھ سوشل ایجوکیشنل پروگرام کے ذریعے طلبہ تک پہنچیں گے اور پھر الیکشن میں لڑیں گے۔ یو پی کے مسلمان سمجھدار ہیں، انشاءاللہ وہ بہت سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر فیصلہ لیں گے، جذبات سے بچیں گے، حالات پر نظر رکھیں گے اور اپنا ووٹ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے دبی زبانوں میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، پھر ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ انعام الحق کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔